آپ دیکھ رہے ہیں جوک ٹی وی وسیب دی آواز. آئیے چلتے ہیں ہیڈ لائن کی طرف. الرحمن الرحیم. سب تو پہلے تو میں جوک چینل کا شکر گزار ہاں کہ انہیں ساری آواز کو سنیا اور سارے نال تعاون کیتے. اس بعد میں گزارش کرے سا اعلیٰ حکام تو کہ جس وقت سارے بچے کو گرفتار کیتے نے پکڑے نے اندے ہاتھ بدے نے ان تو بعد انہوں نے روڈ بلاک کیتے ٹرالیاں لائن روڈ دے اتنے سی وی کیمرے جو لگے ہوئے ہیں انہوں کو بند کیتے لوگوں کو ہٹایا دکانیں بند کریں ان تو بعد ان کو مارے. کیا ساڈا بچہ اس طرح وڈا ڈکیٹ آئی کہ جن دے واسطے اتنا اہتمام کیا کہ جبکہ اندر کوئی ایف آئی آر بھی درج کہ نہیں کہیں جاتے. پوری پاکستان دے وچ کئی تھانے دے وچ اندی کوئی ایف آئی آر دکھا دے ہوئے. کیا یہ انصاف ہے؟ ایک کہیں سوچی سمجھی سازش کے تحت انہیں پہلے بھی بندے پکڑے ہوئے ہیں انہوں کو بھی بدھی کھڑے ہیں ان کو بھی بیلٹ نال بدھ کے تے ول مارے نے. یہ میں ریکویسٹ کرے سا اعلیٰ عدالتوں دے اتنے کہ عدالتیں کوئی نہیں کہ انہیں خود شروع کر دیتے عدالت پیش کرے نا. اساں بھی عدالت کا احترام کروں گا خاموشی اختیار کر ونجوں گا. انہیں تو عدالتوں کو بھی کچھ نہیں سمجھا اور اپنی عدالتیں لا دیتی. شکریہ. یہ بھی نہیں سمجھا کہ بھئی یہ عبدالحمید وہ ہوئے یا کوئی بھی عبدالحمید ہے. عبدالحمید وہ بے بھی کافی ہو سکتے ہیں جن عبدالحمید ہوئے تو سارے پاکستان عبدالحمید مار چھوڑنے والے. عبدالحمید تو یہ تحقیق کرے نا انہیں شناختی کارڈ ہے انہیں تحقیق کرے نا ان کے یہ آخے نا بھائی عبدالحمید ہے کہڑا ہے بھائی جہاں عبدالحمید ان کو مار لے یہ گال تو غلط ہے. میرا نام مزمل ارشد چانڈیو ہے اور میں پولیٹیکل آدمی ہوں. متوفی میرا بھتیجا ہے اور محنت مزدوری کرتا تھا. تحصیل جلال پور پیر والا کے علاقہ موضع تاجی والا کا رہائشی تھا. میرے ساتھ میری بھابھی سیانی مئی جو کہ متوفی کی والدہ ہیں. متوفی کے بڑے چچا ماسٹر سلیم خان صاحب, متوفی کے بھائی ملازم حسین اور تمام لوگ یہاں جو کھڑے ہیں کوئی اس کا بھائی ہے, کوئی چچا ہے, کوئی کزن ہے, کوئی سالہ ہے. تو یہ میرے ساتھ کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں. تھانہ سٹی و صدر لودھراں پولیس نے مرکزی ملزم ڈی پی او لودھراں عبدالرؤف کیسرانی کی ہدایت پر 12 اکتوبر 2021 کو شام 8:07 بجے 4 افراد کے ساتھ میرے بے گناہ بیٹے عبدالحمید میرے بھتیجے اور ان کے بیٹے عبدالحمید ولد فضاء حسین کو ڈکیٹ ملوث کر کے اس کے ہاتھ باندھ کر اس کے سر میں گولی بھی مار کر قتل کر دیا, جن کی پوسٹ مارٹم رپورٹ گورنمنٹ ہسپتال لودھراں سے بنوائی گئی جو کہ پولیس کے قبضہ میں ہے. ہمارا بیٹا 2 بچوں کا باپ اور کراچی میں رکشہ چلا کر اپنے خاندان کی کفالت کرتا تھا. بروز وقوع وہ تحصیل جلال پور پیر والا سے موٹر سائیکل پر اپنے بھائی ملازم حسین کے پاس جا رہا تھا کہ مذکورہ تھانہ کی پولیس نے ناحق بہاولپور جا رہا تھا. دیگر 4 کس افراد کے ہمراہ اسے پکڑ کر پیچھے سے بیلٹ باندھ کر اس کے سر میں گولی مار دی اور اس واقعہ کے متعلق ڈی پی او لودھراں کی جانب سے 3 اکتوبر کو پریس ریلیز اخبارات کو جاری کیا گیا جس میں ڈی پی او لودھراں نے اپنا جرم ماورائے قتل تسلیم کیا ہے. ایسے ظلم تو بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں کرتی جو پنجاب کی لودھراں پولیس نے کیا ہے. ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ پنجاب, آئی جی پنجاب, ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب اور آر پی او ملتان, سی پی او ملتان سے مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پولیس آرڈیننس کے تحت تھانہ سٹی لودھراں میں ATA ہے کہ قانون و انصاف کے مطابق مذکورہ پولیس افسران
و اہلکاروں پر قتل اور 7 فوجداری مقدمہ درج کیا جائے اور پولیس مقابلہ میں استعمال ہونے والا آلہ قتل بھی برآمد کرایا جائے اور پولیس مقابلہ میں ملوث افسران و اہلکاروں کو فی الفور گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، بصورت دیگر وہ بھرپور احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ درجنوں سنگین مقدمات میں ملوث اصل ملزم عبدالحمید ولد غلام فرید 2 ماہ سے لودھرا جیل میں ہے، پولیس کسٹڈی میں ہے، لیکن میرے بے گناہ بیٹے عبدالحمید ولد فضاء حسین کو تھانہ سٹی و صدر لودھرا پولیس نے ناحق پولیس مقابلے میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ مذکورہ پولیس مقابلہ میں بے گناہ بیٹے کو قتل کیے جانے کے متعلق چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین سینٹ، قائد حزب اختلاف سینٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب، اسپیکر قومی اسمبلی پنجاب، اسپیکر پنجاب اسمبلی، آئی جی، ایڈیشنل آئی جی آر پی او ملتان سمیت مہذب ممالک کے سفیران اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کو بھی بھیجی جائے گی تاکہ پنجاب پولیس کی بربریت بے نقاب ہو جو شریف شہریوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے منتخب عوامی نمائندوں اور خطہ کے سیاستدانوں سے بھی اپیل کی کہ وہ بھی اس ظلم و بربریت کے خلاف ایوانوں میں آواز بلند کریں اور مجھے انصاف فراہم کریں۔ اچھا ایک سوال ہے کہ ایک اصل ملزم جو ہے وہ جیل دے رہے ہیں، جی، کس قانون کے تحت مارا گیا؟ کیا چور ہے، ڈکیٹ ہے، شریف شہری اپنے مطلب شہر کے اندر جنم کی آزادی لے؟ ایز اے باپ، ایز اے چاچا، میں پنجاب پولیس کو چیلنج کرنا کہ میرے بیٹے کے خلاف کہیں جاتے کوئی ایک ایف آئی آر ثابت کرے۔ اچھا تساں کیا سمجھتے ہو کہ ساری اسرائیلی مسیح جنوبی پنجاب اکثریت پولیس شاہی جی، یعنی پولیس جی کو چاندی ان کو پکڑ کے جیل مارے نہیں، پولیس جی کو چاہے ان کو بے گناہ ثابت کر دے؟ کیا مطلب ہے کہ یہ اندھا قانون؟ یہ ساری ریاست کی کمزوری ہے۔ اگر سہیوال والا واقعہ جڑا گزریا ہے اندر پولیس کو اُن وقت سزا دیتی ویندی تو اج یہ واقعات بے رونما نہ تھی وینا۔ اچھا بات تساں آدھے کہ پولیس نے تسلیم کیتا ہے کہ بندہ بے گناہ مارا؟ اساں نہیں آدھے سر، پریس انہاں دی پولیس کی پریس ریلیز آدھی پئی ہے۔ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ گل تسلیم کی ہے کہ سارے کوئی بندہ بے گناہ مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ کیا ایک انسان کی جان اتنی قیمتی جان ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اگر مطلب ہے کہ کوئی کہیں کو جانے سے غلطی ہوئے تو وہ غلطی ہے، اگر قانون کرے تو وہ غلطی نہیں۔ اے انسان سوچیں دے جن دے اندر انسان دے لبادے دے وچ جیڑا شیطان ہوئے وہ کدی سمجھ سکتے یہ چیز۔ اگر انہیں تھوڑی جی بھی انسانیت ہو گیا تو وہ نہ سمجھ سکتے ہیں کہ معصوم ہے، یا ولدیت پوچھے نا، معلومات کرے نا، پوچھے نا کہ جیڑا بھی انہاں دا بندہ سامنے آوے حکم آ دو، جبکہ وہ بندہ انہاں دی کسٹڈی ہے جیل ہے۔ اچھا میں دو سوال بیک لے سا آیا کہ آپ پہلے کہ نوجوان کہیں پرچے دے وچ یا کہیں چیزیں ملوث ہیں؟ میں عرض کر چکا کہ میں چیلنج کرنا پنجاب پولیس کو کہ کہیں جا دے بھی میرے بچے دے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے تو سامنے گنا ہے۔ وہ تو بات یہ جسیسوں کی تھی بپورے تو بات آر پی او صاحب اور ڈی پی او صاحب یا باقی جڑے اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے انعامات تقسیم کی سر۔ مطلب کیا مطالبہ؟ میرا مطالبہ ہے کہ میں اج واضح طور سے پریس کانفرنس کریں ہوئے یہاں تھا پیا کہ اگر انصاف نہ ملیا تو میں ایوان تک ویسا گھیراؤ کرے سا اور اقوام متحدہ دے وچ بھی اگر میں کو وجنا پیا تو میں کئی ذرائع دے نال ویسا۔ اور دوجا میں گزارش کرے سا میڈیا اور ہیومن رائٹس تنظیموں کو اور پاکستان آل پارٹیز کو کہ آون میرا ساتھ لے نہیں معاملے دے وچ۔ اے انسانیت کا مسئلہ ہے، اج ایک تھے کل پہلے تھے اج وال تھے، ایویں ہی روز اے روٹین چلتی پئی ہے اور ان کا خاتمہ کیتا وجے۔ علاقائی سیاسی لوگ ہوندے ایم این اے ایم
بھی ہے حضرات انہوں نے کیا یہ موقع پہ میں نے ایم پی اے صاحب نے بڑا حال افسوس کہ میرے بچے گئن ایم پی اے صاحب دے کول اور ان کو آکھنے کہ ساکو لاش تک گنوا کے دے چا انہیں انکار کر دیا کیونکہ یہ بچے مزدور ہیں غریب ہیں یہ سارے ہی رکشا چلے ہیں رکشا چلا کے اپنا پیٹ بھرے ہیں ہوں جیڑی رائفل انہوں نے رکھی ہے اندر نال کیا ایک رکشا ڈرائیور وہ رائفل خرید کر سکتے سر میں ہی معاملے واسطے تو اتنا آیا اور این واسطے ہی گل کرنا پیا اور میں تمام اسمبلیوں کو بھی خطوط لکھ دیتا دوسرا سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات آئے روز کی ہیں کیا واقعی دا انصاف مل سکتی اگر میں کو انصاف نہ مل سی تو میں مرکز کو ہلا کے رکھ لے سا میرے نام مزمل ارشد چانڈی ہوئے میں کو اسمبلی کا گھیراؤ بھی کرنا پیا تھا میں کرے سا نیاز گل صاحب میں 15 دن کی ڈیڈ لائن دینا پیا اور میری ڈیڈ لائن کو تسا سمجھتے ہو پہلے بھی یہ جو ڈیڈ لائن دے چکا اور تو آپ کو پتہ ہے تسا تو پرانے ہو تو آپ کو پتہ ہے نواز شریف والا اور میں گالی نہیں میں عملی کم کرنا جاننا تو بعد گھیراؤ اسمبلی کا گھیراؤ سینٹ کا گھیراؤ اور انشاءاللہ اسا امید کرے تو کہ سانو انصاف مل سی کیونکہ یہ ریاست مدینہ کا جڑا لفظ دیتا گیا اتنا انصاف ہوں ریاست مدینہ کے حالات تنباہ سارے سامنے یہ واسطے تو ضائع کھڑے ہیں آپ نے مطالبے والے پاس جی انصاف مطالبہ صرف انصاف جڑے زیادتی کی جڑے نا جنہیں اس بچے نے زیادتی کی ہے سارا موقع بھی ہے کہ انہوں نے انصاف کیا وجہ اور انہوں نے خلاف ایف آئی آر کٹی تاکہ آئندہ کہیں سب سے کئی بندے کو یہ نہ ہو کہ نجائز ظلم کیا ہوئے جی ساڈا ظلم تھے کہیں اور نہ ظلم کیا ہوئے یہ نہ ہو اصل انصاف چاہتے ہیں کہ سب کو انصاف ملا وجے یہ بات نہ بہت بڑی زیادتی تھی ہے ایک نا ہے بچے کا عبد الحمید یہ سمجھ کے عبد الحمید بعد غلام فرید سمجھ کے یہ بچے کو مار دیتا گیا جبکہ یہ بچے کے پیو کے نام فدا حسین آئی وہ بچے جڑا مارا گیا انہوں نے ایف آئی آر انہوں نے درج کیتے ہیں پریس ریلیز جاری کی ہے اندر یہ ہے کہ عبد الحمید بعد غلام فرید وہ بچے کو مارنا چاہتے ہیں وہ کو جڑا وہ 2 مہینے تھے کہ انہوں نے راستہ چاہیے جیل بند آئی 2 مہینے تو انہوں نے صرف نام پوچھے کہ عبد الحمید ہے بلدیت تک پوچھنا گوارا نہیں کیتا سارے مار دے انہوں کو پولیس کو چاہیے کہ وہی تحقیق کریں انہوں گرفتار کر گئے نا انہوں گرفتار کرنا جی تحقیق کریں نہ کہ یہ کوئی ایف آئی آر یہاں تک درج نہیں تھی ایک بچہ معصوم ہے انہیں اتنی زیادتی کی انہیں کھوپڑے گولی مار کے اڑا دیتا گیا ایک بے بال کو سمجھ دے غلام فرید دا بال کو سمجھ کے مار دیتا گیا فدا حسین دا بچہ ہے مار دیتا گیا ایک بھی کہانی کھڑی ویسے ایک بچہ بھی آئی ہے اندر اساں اپنا کیس لڑتے پے ہیں لیکن تو تھوڑی جی اندر حوالے نال دسنا پیا کہ وہ بچے دا والد 1 مہینہ پہلے فوت تھے اور وہ سٹوڈنٹ ہے انہیں سکول چھوڑ کے مزدوری کرنا شروع کر دی تھی اپنے چھوٹے بہن برات ماں دے پیٹ پالن واسطے تغر ہی چاہتے وہ بھی ویسا پہ انہیں ظالمہ نے ان کو بھی مار نہیں تھے ہوں اندر سے 4 کیس بنا رہی تھے 18 سال کا بچہ ہے وہ ہاں
लाश वक्त को मिली डेड बॉडी ना तो वापसी की थी एक रात बाद रीति में यानी दूजे की रिलीज़ की गई है। दूजे जाड़े रीति में दूजे दिहाड़े और शाम हमने सानू मेडिकल रिपोर्ट वगैरह कोई चीज़ कोई नहीं मिली और पुलिस कस्टडी है जे सानू कुछ नहीं मिली गई। मेरा फोन किया तो मैं और मिलना साडा बच्चा ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਆਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਮੀਦ ਆਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਮੀਦ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ बल्दियत कौन है, असल मुलजिम कौन है। लेकिन देखो तो साथ में असल बंदे तो जेल है जेल जेल है तो बाबू जेल तक है नहीं के बारे में ए अफसरान हुकूमत इतनी कानून इतना पाकिस्तान ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੋ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਾ ਮਾਰੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ FIR ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ को मिलन ਵੱਡੇ ਭਾਈ को मिलन वेंदा पई बहावलपुर ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁਕਨ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ तहकीक के बगैर। अगर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी होती तो कोर्ट कचहरियां बंद कर देवें अगर कोई साढ़े बाल डिफाल्ट आई तो उन्हें पेश करे ना उन्हें सबूत करे ना कोई जुल्म अदालत बंद कर देवें कोर्ट कचहरियां किस वास्ते आधे मैं जरा कांस्टेबल का काम नहीं ये पूरे DPO साहब ने ये वकूआ बनाए अपने तहत लेकिन एक कांस्टेबल आंदे बई ये अनजान बंदा है इनकी ट्रेनिंग घट है DPO साहब खुद विच खड़ दे मरा क्या वो तस्दीक ना कर सकते हैं मेरे बिरा को बेगुनाह को मार छोड़े ने और जनाब DPO साहब ने तस्दीक किए बगैर मुलाजमान दे विच इनाम तकसीम किए कोई भी मतलब एक तस्दीक नहीं की कंफर्म नहीं किया बंदे दा ID कार्ड जेब तक नहीं चेक किया और नकदी इनाम मुलाजमा को चेक करने पे कि ठीक है कि तुसा इस इलाके दे एक बंदा जुरैम पेश आई उनके ना शरीक जेड़ा आवे तुसा मारी आओ मैं तो कोई नाम देना बैठा असा मजदूर बंदे हैं आधे अम्मा काम देना नहीं मैं तो मिलना रखे वो देख माँ उधर रोटियां पका के बैठी है शाम को जरा तैयार रिपोर्ट आ गई नीला पुत्र ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ को दे अपने छोटे ਵੱਡੇ ਭਰਾ को मिलन वेंदा पिया वो रोटी पका के बैठे थे और कतल कर बच्ची अजान थींदी है ये अमीर दी बच्ची है छोटी बच्ची उठा कर जिवें अजान थींदी है ये रोंदी है आदि ये बाबा किथे नमाज पढ़ो जुर्म हो गया दबानी साख आज जुर्म मेरा बेटा 5 वक्त नमाज पढ़ता ही जुर्म की सजा होंदी वाली है सजा है जो भोन दो अगर साडा कोई जुर्म है तो साबित करे ना और दूजी गल भी मजीद मैं करे सां कि देहात ते रहण वाले लोगों दे विच खौफ ते डर होंदा है और ये दबाव भी पैंदे हैं अगर मेरे बच्चों को कहीं ने दबाव के तहत या कोई दबाव दीता तो मैं क्यों खुदसोजी करे सो असा इना को खुदसोजी करने से मजबूर कर दे सो शुक्रिया।